آپ اگر مدینہ منورہ تشریف لے کر کے جا رہے ہیں نا، آپ مدینہ حاضری کی نیت سے جا رہے ہیں، تو آپ یہ نیت نہ رکھیں مدینہ جاتے وقت میں کہ ہاں مجھے روزے رسول پر حاضری دینا ہے، ہاں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا ہے، نبی کے دیار میں مجھے حاضر ہونا ہے، گنبد خضرا کی مجھے زیارت کرنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ میں آپ مدینہ تشریف نہ لے جائیں، بلکہ آپ اس نیت سے مدینہ جائیں کہ مجھے مسجد نبوی میں جا کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات کتنی عجیب ہے، یہ بات ایک عاشق کے سامنے اگر کہی جائے نا، جو عاشق رسول ہے، جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہے، جو مدینے سے، مدینے کی گلیوں سے، مدینے کے ذرات سے، مدینے کی ہر جگہ سے محبت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر اس کے سامنے یہ بات کہی جائے نا تو اسے بڑا عجیب لگے گا، اور ہو سکتا ہے میرے عزیزو محبت اگر اور زیادہ بڑھ جائے، محبت اگر عشق میں تبدیل ہو جائے، تو جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہاں تم مدینہ جاؤ تو روزے رسول پر حاضری کی غرض سے نہ جاؤ، تم مدینہ جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے جا رہے ہو، اس نیت سے نہ جاؤ، اگر کوئی شخص یہ بات کہہ رہا ہے تو ایک سچا عاشق اسی وقت اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کر سکتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، اور یہ بات کہی کس نے ہے؟ یہ بات میرے عزیزو اس نالائق قسم کے انسان نے کہی ہے کہ جس کو اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ جو مدینہ کے اندر روزے رسول کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، جسے لال رومال والی آپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مظفر بہاری جس کا نام ہے، جس کا یہی کام ہے، کسی کو وہ کسی کے کپڑوں کو لے کر کے کسی کو روک کر، بھولے بھالے مسلمان کو روک کر کے اس کو پریشان کرے گا، کسی کے گلے میں اگر تعویذ پڑا ہوا ہے، کسی عالم دین نے، کسی عالم باعمل نے تعویذ دے دیا ہے اس کو، قرآن کی آیتوں کے اعداد نکال کر، قرآن کی آیت لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دی گئی ہے، تو اس کو وہ پریشان کرے گا، کسی کی ٹوپی پر وہ اعتراض کرے گا، کسی کے عمامے پر وہ اعتراض کرے گا، یعنی اس کا کام ہی یہی ہے۔ گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ جو اس کو پیسے دے رہی ہے نا، وہ اسی لیے دے رہی ہے کہ تمہیں روزہ رسول کے قریب گھومنا ہے، وہاں رہنا ہے، اور وہاں جو لوگ آئیں گے، کہ کوئی اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، کوئی چشتی کہتا ہے، کوئی رضوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اشرفی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی سلسلے سے جڑا ہوا بتاتا ہے، تو تمہیں اعتراض کرنا ہے کہ تم قادری کیسے ہوئے، تم چشتی کیسے ہوئے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس شخص کا یہی کام ہے، اور اس شخص نے یہ جملے کہے ہیں روزے رسول کے قریب کھڑے ہو کر کے، تمام زائرین کو اکٹھا کر کے اس نے یہ بات کہی کہ جتنے بھی لوگ تم آئے ہو یہاں پر مدینہ، اس نیت سے نہ آؤ کہ تمہیں یہاں روزے رسول پر حاضری دینا ہے، تمہیں اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کرنا ہے، اس نیت سے مدینہ نہ آؤ، بلکہ اس نیت سے مدینہ آؤ کہ تمہیں مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سے نہ جانے کتنے لوگ، مظفر بہاری اور اس کے نہ جانے کتنے چیلے، اس جیسے نہ جانے کتنے نالائق قسم کے لوگ وہاں یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، بھولی بھالی عوام کو پکڑتے ہیں، سنی عوام کو پکڑتے ہیں، ہر چیز پر انہیں اعتراض کرنا ہے، ہر چیز پر انہیں سوال اٹھانا ہے، ہر چیز انہیں یہ بتانا ہے کہ تم نے جو کپڑے پہنے ہیں تو یہ کہاں سے ثابت ہے، تم نے جو یہ امامہ شریف باندھا یہ کہاں سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو لال رومال ڈال کر کے گھومتا ہے نا، جو حرام کی کھانے کی جس کو عادت پڑ چکی ہے، یہ آج تک یہ ثابت نہیں کر پایا کہ تو جو اپنے سر پہ یہ رومال رکھتا ہے یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے، یہ لال رومال جو لال رنگ کا رومال ہے یہ بتا یہ کہاں سے ثابت ہے۔ جب اس سے سوال کیے جاتے ہیں تو میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو کلپ آپ کے سامنے بہت ساری آئی ہوں گی، دیکھا ہوگا آپ نے، تو پھر یہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے جب ایک بہترین عالم سے اس کا پالا پڑتا ہے، وہ نہ جانے کتنے علماء نے اس کو گھیرا ہے وہاں جا کر کے، لیکن جب یہ گھر جاتا ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا جاتا ہے، پھر یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا کام ہے صرف بھولی بھالی عوام کو پریشان کرنا۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کا وہ فرمان بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، یہ کہہ رہا ہے اس نیت سے نہ آؤ کہ تم اللہ کے رسول کی روزے کی زیارت کرنے آئے ہو، اس نیت سے نہ آؤ، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، آقا فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
اس حدیث پاک میں میرے عزیزو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے ان لوگوں کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرتے ہیں، جا کر کے اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے دیار میں حاضر ہوتے ہیں، جب تک زیارت ہوتی رہے گی، جب تک لوگ وہاں پہنچتے رہیں گے، جو لوگ وہاں پہنچیں گے، جو زیارت کریں گے، ان سب کے لیے ہے میرے عزیزو یہ، اگر وہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، نبی سے ایسی محبت کرتا ہے، نبی کو ایسا مانتا ہے جیسا صحابہ نے مانا ہے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے جو آئے گا، جو زائر ہوگا، جس نے میری قبر کی زیارت کی ہوگی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ یہ بشارت دی گئی ہے ان لوگوں کو۔ تو کیا اس لال رومال والی آپا کے سامنے سے یہ حدیث نہیں گزری؟ کیا اس نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے؟ کیا اس نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں، ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں۔ آیت کے اس حصے میں میرے عزیزو حالانکہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا ہے، لیکن اس میں حکم عام کر دیا گیا ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تو کیا اس کے سامنے سے یہ قرآن کی آیت نہیں گزری؟ کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے اس نے؟ رسول خود فرما رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا ہے کہ جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں، اگر تم جاؤ گے اور اللہ کے رسول تمہاری شفاعت فرمائیں گے، میرا حبیب تمہاری شفاعت فرمائے گا، تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، میں تمہیں معاف فرما دوں گا، تم پر میں مہربان ہو جاؤں گا، تم پر رحم فرماؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینا میرے عزیزو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ کے روزے کی زیارت کرنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا، دن رات لوگ دعائیں مانگتے ہیں نا کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو بھی مدینہ جانے والے ہیں، مدینہ منورہ حاضری دینے والے ہیں، مدینہ تشریف لے کر کے جانے والے ہیں، اگر آپ کو یہ شخص نظر آئے، یہ شخص دکھائی دے میرے عزیزو، تو اس کی باتوں میں نہ آئیں، اس کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ اس پر لعنت بھیجنے کے بعد میں اس سے دوری اختیار کر لیں۔ یہ شخص کوشش کرے گا، نہ آپ کو حاضری کرنے دے گا، نہ صحیح طریقے سے وہاں آپ کو درود پاک پڑھنے دے گا، نہ صحیح طریقے سے میرے عزیزو وہاں پر آپ کو یہ حاضری کرنے دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا کام ہی یہ ہے میرے عزیزو، اور اب سے نہیں نہ جانے کتنے سالوں سے یہ حرام خور انسان، حرام کے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ شخص، جس کا یہی کام ہے میرے عزیزوں کے بھولی بھالی عوام کو پکڑ کر کے، اور جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو لا علم لوگ ہیں، ان کو پکڑ کر کے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں صدر الشریعہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج اگر فرض ہو جائے تم پر، حج اگر فرض ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو اس کے لیے تو حکم ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج اگر فرض ہو جائے تو وہ پہلے حج کرے اور حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر مدینہ طیبہ راستے میں پڑ جائے نا، راستے میں مدینہ طیبہ پڑ جائے، تو مدینے کی زیارت کو چھوڑ کر، روضہ رسول کی زیارت کو چھوڑ کر حج کرنے کے لیے جانا میرے عزیزو یہ بھی محرومی ہے۔ تو میرے عزیزو آج اگر ہم حج کر رہے ہیں، آج اگر نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، آج اگر روزے رکھے جا رہے ہیں، آج اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہی ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے، نماز کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہی ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے، اس کے وسیلے سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے اور ملا ہے میرے عزیزو، کیا ہم اللہ کے اس حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس پر بھی حاضری نہ دیں؟ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اس جگہ کا کہ 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو جہاں پر روزانہ حاضر ہوتے ہوں،
اور جو فرشتے ایک بار آ جائیں ان کو دوبارہ پھر آنے کا موقع نہ ملتا ہو، جہاں ہر وقت اللہ کے رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہوں، وہاں ہم یہ نیت لے کر کے نہ جائیں کہ ہمیں حاضر ہونا ہے، ہمیں حاضری دینا ہے، نبی کے روزے کی ہمیں زیارت کرنا ہے۔